ایک تو اب کالمز کی ہیٹرک ہو گئی ہے جن میں یہ بتایا گیا ہے کہ موجودہ حکومت کو گھر بھیجا جا سکتا ہے، اور ایک کالم نگار نے تو یہ کہہ دیا ہے کہ حکومت گھر جا رہی ہے۔ یعنی پہلے آپ نے دیکھا تھا کہ سہیل وڑائی صاحب نے کالم لکھا اور انہوں نے کہا کہ جی کا جانا ٹھہر گیا، صبح گیا یا شام گیا، اور پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ انہوں نے تو مطلب لکھ دیا تھا کہ جولائی سے اس حکومت کا زوال شروع ہو جائے گا۔ بہت کچھ انہوں نے لکھا تھا، وہ کالم میں آپ کے ساتھ شیئر کر چکا تھا۔ پھر اس کے بعد نصرت جاوید صاحب نے کل کالم لکھا اور انہوں نے کہا آدھا تیتر آدھا بٹیر نہیں چل سکتا اور ہائیبرڈ نظام گھر جائے گا، یہ سسٹم نہیں چلے گا۔ اب آ جائیں، ایک تو آج سہیل وڑائی صاحب نے پھر کالم لکھا ہے اور انہوں نے اس کو تنزیہ لکھا ہے۔ شروع میں انہوں نے کہا کہ جی میرے سے بڑی بھول ہو گئی ہے اور میں نے بڑی غلطی کر دی ہے، مجھے تو کچھ پتہ ہی نہیں تھا، مجھے تو حکومتی اشتہار سے پتہ چلا کہ کتنی معاشی ترقی ہو گئی ہے، اور ایک ایک حکومتی دعوے کا انہوں نے پوسٹ مارٹم کیا اور بتایا کہ سسٹم نہیں چل رہا اور کیسے حکومت نے اپنے اشتہار میں جھوٹ بولا ہے۔ لیکن آخری ان کا پیراگراف بہت امپورٹنٹ ہے، وہ پڑھتا ہوں اور پھر آخری پیراگراف پڑھوں گا حفیظ اللہ نیازی صاحب۔ حفیظ اللہ نیازی صاحب گو کہ عمران خان صاحب کے کزن ہیں، ان کے بیٹے حسان نیازی قربانی دے رہے ہیں۔ حسان نیازی اپنے ماموں کے ساتھ کھڑے ہیں، پاکستان کے ساتھ کھڑے ہیں، بہت قربانی دے رہے ہیں، ملٹری کورٹ سے کنوکٹ ہوئے ہیں، اور ان کے حوالے سے اکثر و بیشتر نورین نیازی صاحبہ بھی بتاتی رہتی ہیں کہ ان کے ساتھ کیا سلوک کیا جا رہا ہے، اور حفیظ اللہ نیازی صاحب بھی بتاتے رہتے ہیں کہ ان کے ساتھ کیا سلوک کیا جا رہا ہے۔ لیکن حفیظ اللہ نیازی صاحب وہ شریف خاندان کے بہت ہی زیادہ ان کے ساتھ قربت ہے، مراسم ہیں بہت ہی زیادہ، اور وہ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر جو ہیں ان کے بھی بہت ہی زیادہ معترف ہیں، بہت ان کی تعریف کرتے ہیں۔ عمران خان کے ابھی تک وہ ناقد ہیں، اس کے باوجود انہوں نے کیا لکھا ہے وہ بھی بتاتا ہوں۔ پہلے دیکھ لیتے ہیں جی، سہیل وڑائی صاحب کہتے ہیں اینڈ میں پورا کالم لکھنے کے بعد کہ کرم فرما نے میرے کالم کے انتباہی نشانے کے، ایک کہتے ہیں نون لیگ کے کرم فرما نے میرے کالم کے انتباہی نشانے کے جواب میں جواباً انتباہ کرتے ہوئے کہا کہ اس نظام کے پاس موجودہ حکومت کا سرے سے کوئی متبادل ہی نہیں ہے، اور جب متبادل نہیں ہے تو صاف ظاہر ہے کہ موجودہ حکومت ناگزیر ہی رہے گی، اس کے علاوہ چارہ اسٹیبلشمنٹ کا نہیں ہے، کیونکہ ان کے پاس متبادل نہیں ہے کہ اس حکومت کو گھر بھیجیں گے تو کس کو لائیں گے۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ آسی صحافی اپنا کہتے ہیں پر پہلے ہی بھول کا اتنا بوجھ تھا کہ مجبوراً جواب دینا مشکل تھا، مگر پھر اتنا کہہ دیا کہ بوتل کا پانی ابل جائے اور ڈھکنا نہ کھلے تو بوتل پھٹ جایا کرتی ہے۔ یہ انہوں نے آگے بھی لمبا چوڑا ہے، لیکن یہ تھا متعلقہ ان کا ایک جملہ کہ اگر بوتل کا ڈھکن نہ کھولا جائے تو پریشر سے بوتل پھٹ جایا کرتی ہے۔ تو واضح طور پر اشارہ دے رہے ہیں کہ اگر اب اسٹیبلشمنٹ اس حکومت کو گھر نہیں بھیجتی تو یہ پورا سسٹم ڈیریل ہو جائے گا اور چیزیں اسٹیبلشمنٹ کے بھی کنٹرول میں نہیں رہیں گی۔ یہ کیوں، اس پہ میں آگے چل کے آپ کو بتاتا ہوں۔ اب آ جائیں آخری جو پیراگراف ہے ان کا حفیظ اللہ نیازی صاحب کا، اور کالم کا عنوان ہے موجودہ سیاسی حکومتی نظام کا مستقبل کوسچن مارک، اس کا مستقبل کیا ہوگا۔ پہلے انہوں نے پورا کالم اس چیز پہ لکھا ہے کہ دنیا کے وہ ملک جو ترقی کر رہے ہیں وہ ایک ہی وجہ سے ترقی کر رہے ہیں کہ وہاں پہ سیاسی طور پہ استحکام ہے۔ پھر انہوں نے بتایا کہ جن ملکوں کی معیشتیں ٹھیک ہیں لیکن سیاسی عدم استحکام ہے تو کیسے وہ ملک کن ملکوں کے پاس کتنے وسائل ہیں لیکن کیونکہ وہاں پہ سیاسی عدم استحکام ہے تو کیسے وہ ملک برباد ہو گئے۔ اینڈ میں وہ لکھتے ہیں اور انہوں نے اسٹیبلش کیا کہ پاکستان کے اندر سیاسی عدم استحکام بہت زیادہ ہے اور وہ بڑھتا چلا جا رہا ہے، کم نہیں ہو رہا۔ اینڈ میں وہ کہتے ہیں مگر مملکت کے اقتصادی بحران کا نہ ختم ہونے والا سلسلے کا بلیم گیم موجودہ حکومت ہی کے کھاتے میں آئے گا۔ جتنی ناکامیاں ہیں فیصلے سب اسٹیبلشمنٹ اور حکومت مل کے کر رہے ہیں، لیکن جتنا ملبہ ہے وہ نون لیگ کی حکومت پر گرے گا۔ وہ کہتے ہیں کہ خواجہ آصف یا حکومتی ذمہ داران کا رونا سچ ہے کہ سیاسی سرمایہ لٹ پٹ گیا، اس عاشقی میں عزت سادات بھی گئی، نون لیگ کی عزت ہی چلی گئی ہے اس عاشقی میں جو اسٹیبلشمنٹ سے انہوں نے عشق کیا ہے۔ پھر وہ آگے کہتے ہیں کہ 2021 میں عمران خان حکومت سے جان چھڑوانے کی جب ٹھان لی گئی تو وجہ یہ بتائی گئی کہ جو معاشی بحران سے نبرد آزما ہونا تھا۔ 2022 میں خاتمہ بالخیر ہوا تو ملک کی معیشت بند گلی میں پھنسی تھی، چنانچہ مورد الزام عمران خان حکومت ہی ٹھہری اور خمیازہ بھی عمران خان حکومت نے بھگتا، اور آج معاشی بحران اس سے 10 گنا 50 گنا زیادہ ہے۔ اس وقت تو گروتھ ریٹ ہمارا کیا تھا وہ سارے چیزیں آپ کو پتہ ہیں۔ آخر میں وہ کہتے ہیں کہ آج کی تاریخ میں اگرچہ ریاست اور موجودہ حکومت کے تعلقات کی روحانی نوعیت مثالی ہے، مگر کیا کیا جائے، کار جہاں اور دنیاوی مسائل نے مملکت کا اقتصادی مستقبل غیر یقینی بنا رکھا ہے۔ چنانچہ آئے دن حکومت کی نالائکیوں کو منظم انداز میں بذریعہ سوشل میڈیا نمایاں کیا جا رہا ہے۔ وفاقی وزراء کے خلاف مہم چلائی جا رہی ہے کہ نالائق ہیں۔ پنجاب کے وزراء پر کرپشن کے بے ہنگم الزامات کی بھرمار بھی مارکیٹ میں 400 پھیلی ہے۔
पीपल्स पार्टी से मुक्तदरा की रंजिशों की तवील फहरिस्त अलहदा से मौजूद है। जब ऐसे सारे कवायफ मुरतब हो जाएं तो मानने में हर्ज नहीं कि मौजूदा हुकूमत पर नज़र का आलम तारी है। और वो कहते हैं कि मेरा वहम है कि मौजूदा हुकूमत का 10 अप्रैल 2022 सर पर आन पहुंचा है। यानी हफीजुल्लाह न्याजी साहब ये कह रहे हैं कि रजीम चेंज होने जा रहा है। मौजूदा हुकूमत का 10 अप्रैल 2022, जब इमरान खान की हुकूमत गिराई गई थी, मौजूदा हुकूमत का 10 अप्रैल 2022 करीब है। अब आए इस बात के ऊपर कि ये मैं यहीं पे छोड़ देता हूँ। सोहेल बड़ाई साहब, नुसरत जावेद साहब, हफीजुल्लाह न्याजी साहब, इनमें से कोई भी प्रो पीटीआई नहीं है। ये इनकी रसाई है, हुकूमती ईवानों तक इनकी रसाई है। इनके बहुत अच्छे हुकूमत के अंदर, सिस्टम के अंदर ऐसे इनके सोर्सेज हैं कि इनके पास बहुत सी खबरें बिल्कुल होती हैं। तो ये तीनों ये कह रहे हैं कि ये सिस्टम नहीं चल सकता। और सोहेल बड़ाई साहब और जो हफीजुल्लाह न्याजी साहब हैं, ये तो पूरे वसूख के साथ कह रहे हैं कि ये हुकूमत घर जा रही है, इनका जवाल शुरू हो चुका है। अब आए आगे दूसरा मौजू, फिर तीसरा मौजू भी मेरा बहुत अहम है, जिस पे मुझे आपकी राय भी दरकार है। दूसरा मौजू यह है कि इमरान खान साहब जो हैं उनको अगले 72 घंटों में, 84 घंटों में अस्पताल लाया जा सकता है। और उसकी वजह यह है कि इमरान खान साहब को जो आंख का उनका इशू है, उनको 5वां इंजेक्शन लगना है। और उस 5वें इंजेक्शन के लिए इमरान खान साहब को अगले 72 से 84 घंटों में पिम्स हॉस्पिटल लाया जा सकता है। ये सोर्सेज बता रहे हैं। अब उनको लाया जाता है नहीं लाया जाता, ये एक मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से एक जो तारीख है उसके हिसाब से मैं आपके सामने अर्ज कर रहा हूं कि अगले 72 से 84 घंटे में ड्यू हुआ है इमरान खान साहब का इंजेक्शन। और जब जुमेरात और जुमे की दरमियानी रात ये खबर आई थी कि वो हॉस्पिटल रवाना हो चुके हैं, तो उस वक्त भी पिम्स के अंदर डॉक्टर्स जो हैं वो अलर्ट थे और टीमें मौजूद थी। अब आ जाए तीसरा मौजू, बहुत अहम है, मुझे इस पे आपकी राय दरकार है कि इस पे आपकी क्या राय है। मैं पूरा मुकदमा आपके सामने रख देता हूं और इस पे आपकी जो राय है दलील के साथ मैं जरूर वो जानना चाहूंगा कि इसके ऊपर क्या आर्गुमेंट्स, आपके क्या आर्गुमेंट्स हैं जो मैं मौकफ और जो मुकदमा आपके सामने रखता हूं। क्योंकि मैं देख रहा था एक अकाउंट है जिसकी मैं अकाउंट की बहुत रिस्पेक्ट करता हूं, जो भी उस अकाउंट को चला रहा है वो अपने नाम से वो नहीं है, किसी और नाम से वो अकाउंट चल रहा है। और वो अक्सर व बेशतर मुझे तनकीद का निशाना बनाते हैं और इसलिए बनाते हैं कि मैं एक मौक़िफ़ जो इस वक्त तहरीक इंसाफ या तहरीक तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान का है वो क्या सोचते हैं, या कुछ ग्राउंड रियलिटीज़ हैं जब मैं वो बयान करता हूं तो वो मेरे खिलाफ एक तनकीद करते रहते हैं और मैं उनकी रिस्पेक्ट करता हूं, क्योंकि वो चीज़ कर रहे हैं जो कम अज़ कम मैं तो नहीं कर सकता। लेकिन उनकी जो बहादुरी है उसके लिए 2 शराइत हैं। पहली शर्त उस बहादुरी के लिए यह है कि आप पाकिस्तान में मौजूद ना हो, और वो पाकिस्तान में मौजूद नहीं है। दूसरी बहादुरी के लिए शर्त यह है कि अपने नाम से आपके अकाउंट ना हो। उनकी बहादुरी के लिए ये जो 2 शराइत हैं, उन दोनों शराइत पे मैं पूरा नहीं उतरता। मैं पाकिस्तान में हूं, मेरी सारी फैमिली पाकिस्तान में है, मैं अपने नाम से काम कर रहा हूं, इसलिए वो जो बहादुरी उनके अंदर है जिसकी मैं कदर करता हूं, और कई वो चीजें ऐसी कर रहे हैं जो करनी चाहिए जो मैं नहीं कर सकता, और मैं कदर करता हूं इसलिए उनकी, और मैं उनके लिए दुआ गो हूं अल्लाह ताला उन्हें महफूज रखे। और इसीलिए वो अपने नाम से अकाउंट उनका नहीं है, कि उन्हें पता है कि अगर वो अपने नाम से अकाउंट उनका होगा तो वो काम नहीं कर सकते जो वो अननोन अकाउंट से कर रहे हैं। तो लिहाजा वो जो बहादुरी, उनकी बहादुरी के लिए जो 2 बेसिक शराइत हैं कि आप अपने नाम पे अकाउंट ना हो और आप पाकिस्तान में ना हो और आपकी फैमिली पाकिस्तान में ना हो, तो इन दोनों शराइत पे बंदा नाचीज पूरा नहीं उतरता। तो इसलिए बंदा नाचीज की बुज़दिली के ऊपर उम्मीद है कि आप सारे मुझे इस चीज का मार्जिन देंगे। लेकिन एक चीज मैं बड़ी वाज़ेह करता होता हूं, वो ये है कि हमारे जो देखने वाले हैं, जो आप लोग हैं, वो एक चीज का तो मार्जिन देने को तैयार हैं, और वो ये है, मैं समझता हूं कि अगर मैं कोई चीज बयान नहीं कर सकता तो मैं कम से कम उस पर खामोश हो जाऊं। और लोग इस बात को समझते हैं कि मैं पाकिस्तान में हूं, हम पाकिस्तान में, जो लोग इस पे हमें मार्जिन दे देते हैं कि जी आप पाकिस्तान में बैठे हैं, हमें भी अंदाजा है कि आप ये बात नहीं कर सकते। लेकिन एक चीज का कोई मार्जिन नहीं देता कि मैं किसी चीज पे कंप्रोमाइज करके और झूठ बोलना शुरू कर दूं और झूठ को सच बयान करना शुरू कर दूं, इस पे लोग मार्जिन नहीं देते और लोगों को छोड़ दें। मेरा मौक़िफ़ बड़ा वाज़ेह है कि इज्जत और जिल्लत अल्लाह के हाथ में है। अगर मैं मुनाफिक हूं और मैं मुनाफिकत कर रहा हूं तो जिल्लत मेरा मुकद्दर होगी। कोई बंदा इस चीज से मुझे नहीं बचा सकता जलील होने से, क्योंकि ये अल्लाह का फैसला है कि अगर कोई मुनाफिकत करेगा कि बज़ाहिर में मैं वो चीज बयान कर रहा हूं जो कि हकीकत नहीं है और जिसको मुझे पता है कि वो गलत है, लेकिन मैं उसको ठीक करके बयान कर रहा हूं और मुनाफिकत कर रहा हूं, तो बंदे छोड़ दें। अल्लाह ताला ऐसे बंदे को जलील करता है। तो मेरा इस पे नजरिया बड़ा क्लियर है। अब आ जाए इस बात पर
کہ اس وقت کیا چل رہا ہے پس پردہ, اور اس پس پردہ جو چل رہا ہے اس پہ میرے پاس کیا انفارمیشن ہے. دیکھیں, پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم بات کر لیتے ہیں کہ عمران خان کیسے رہا ہو سکتے ہیں. پہلے, عمران خان ڈیل کر کے آسانی سے باہر آ سکتے ہیں, عمران خان ڈیل کریں گے نہیں. دوسرا کیا ہے کہ انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کہہ دے کہ عمران خان کو رہا کر دیا جائے, وہ کبھی انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کہے گی نہیں, کیونکہ عمران خان کا جو خودداری, غیرت, پاکستان کی عزت, پاکستان کے فیصلے پاکستان میں ہونے کا اوپر جو عمران خان کا نظریہ, سوچ, اپروچ اور جد و جہد ہے, یہ انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کو پسند نہیں ہے. ان کو پاکستان جیسے ملکوں میں وہ لوگ چاہیے جن کو جو اشارہ کریں تو وہ لیٹ جائیں, تو عمران خان وہ ہے نہیں, تو انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کہے گی نہیں. تیسرا یہ ہے کہ پاکستان کے اندر لاکھوں لوگ نکل آئیں, وہ اس وقت سچویشن نہیں ہے, اور اس کی بھی میں وجوہات بتاتا ہوں, وہ بھی نہیں ہو رہا. چوتھا یہ ہے کہ سسٹم نہ چل پا رہا ہو, اور یہ وہ چوتھی چیز ہے جس کو دلیل بنا کے جو لوگ انگیج ہیں اس وقت اسٹیبلشمنٹ سے, وہ یہ کہتے ہیں کہ کیونکہ اس وقت آپ پاکستان کی اکانومی کی سچویشن دیکھیں, ہر طبقہ دیوار سے لگ چکا ہے, ہر تنگ آمد بجنگ آمد ہو چکی ہے, سیکورٹی کی سچویشن بہت خراب ہو چکی ہے, بارڈرز کی صورتحال آپ کے سامنے ہے کہ ہم افغانستان کے ساتھ حالت جنگ میں ہیں, بھارت مسلسل تیاریاں کر رہا ہے. پچھلے ایک سال میں بھارت نے اتنی, ہماری اکانومی نہیں ہے پوری جتنے کا بھارت نے اسلحہ خریدا ہے. جس طرح سے وہ تیاریاں کر رہے ہیں, ریجنل حالات آپ دیکھ لیں, اور حکومت کی ناکامیاں آپ دیکھ لیں, اور سیاسی عدم استحکام دیکھ لیں, اور یہ بات تو طے ہو گئی کہ پچھلے 4 سال میں اسٹیبلشمنٹ جو کر سکتی تھی اسٹیبلشمنٹ نے کر دیا. لاکھوں لوگوں پر ایف آئی آر, ہزاروں لوگوں کی گرفتاریاں, ہزاروں گھروں کی چادر چادری کا تقدس کی پامالی ہوئی, سینکڑوں لوگ آج بھی جیلوں کے اندر ہیں, درجنوں لوگ جانوں سے چلے گئے. 26 نومبر ہو, مرید کے ہو, آزاد کشمیر ہو, مختلف واقعات ہوں, جو کچھ ہوا وہ ہوا. 26ویں 27ویں یعنی ترمیم کے تحت عدالتوں کو ختم کر دیا گیا, بیوروکریسی ماتحت, میڈیا ماتحت, سب نے اس نظام کے ہاتھ پہ بیعت کر لی سوائے عمران خان کے اور سوائے تحریک تحفظ پاکستان میں شامل جماعتوں کے. باقی سب ایک پیج پر, میڈیا ایک پیج پر, پورا نظام ایک پیج پر, سب کچھ اپنے کنٹرول میں, عدالتیں, ججز اپنے کنٹرول میں. جسٹس جائیہ خان کو چیف جسٹس پاکستان لگا دیا, حاجی امین کو آئینی عدالت کا سربراہ لگا دیا, جسٹس ڈوگر کو 16ویں نمبر سے اٹھا کے لا کے اور چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ لگا دیا, جسٹس عالیہ نیلم کو نیچے سے اوپر لے آئے. سارا کچھ کر کے دیکھ لیا. پورے عدالتوں کے اندر مرہون منت جو آنکھ کا تارا تھے وہ ججز لگ گئے. سب کچھ کر کے دیکھ لیا, مطلب کچھ ایسا نہیں ہے جو کنٹرول میں نہ ہو, لیکن سسٹم نہیں چل رہا, اکانومی ہاتھ سے نکل رہی ہے. اور حالات یہ ہیں جو بیشر غور صاحب نے کہا کہ ہمارے دفاع کے لیے جو فنڈز چاہیے تھے وہ وفاق کے پاس نہیں تھے, وفاق ناکام ہو گیا. صوبوں سے 1200 ارب لینا پڑا, اور جو 1200 ارب صوبوں سے لیا ہے, اب صوبوں میں بہت سارے سینکڑوں ترقیاتی پروجیکٹس ہیں جو نہیں ہو سکیں گے, جو رک جائیں گے. بہت ساری ہماری ایجوکیشن متاثر ہوگی, ہماری ہیلتھ متاثر ہوگی, بہت کچھ ہمارا متاثر ہوگا, کیونکہ وفاق کے پاس پیسے نہیں تھے. اب وفاق کے پاس پیسے کیسے آتے ہیں؟ وفاق کے پاس پیسے آتے ہیں یا تو جو سسٹینیبل ہے پوری دنیا میں کہ آپ کی ایکسپورٹس بڑھ رہی ہوں, وہ ہماری گر رہی ہیں. دوسرا ہوتا ہے کہ بیرونی سرمایہ کاری آ رہی ہو, وہ 50 سال کی کم ترین سطح پر ہے اور مزید گر رہی ہے. تیسرا یہ ہوتا ہے کہ آپ کے ریمیٹنسز آ رہے ہوں, وہ آ رہے ہیں اس لیے کہ 40-50 لاکھ پاکستان چھوڑ گئے 4 سالوں میں. اور چوتھا ہوتا ہے کہ آپ قرضے لیں, وہ بھی ماشاءاللہ لیے جا رہے ہیں. لیکن سسٹینیبل جو ہوتی ہیں وہ 2 چیزیں ہوتی ہیں, ایک آپ کی ایکسپورٹس بڑھ رہی ہوں اور ایک آپ کی بیرونی سرمایہ کاری بڑھ رہی ہو. یہ دونوں چیزیں نیگیٹو میں ہیں. اچھا آگے آ جائیں کہ لوگ کیوں نہیں نکلتے. اچھا اب پہلے آ جائیں کہ جو لوگ اس وقت اسٹیبلشمنٹ سے تحریک انصاف یا تحریک تحفظ پاکستان میں بات چیت کر رہے ہیں, ان کا موقف کیا ہے؟ ان کا موقف یہ ہے کہ اگر عمران خان نے, وہ اس بات سے اتفاق کرتے ہیں کہ عمران خان آئیڈیلی تو سڑکوں پہ لوگ نکلیں اور عمران خان کو ہم باہر لے آئیں, سب سے اچھا طریقہ کار تو یہ ہے. لیکن کیا پاکستان کے اندر لوگ سڑکوں پر نکلنے کے لیے تیار ہیں؟ ہمارے بہت سارے دوست جو پاکستان میں موجود نہیں ہیں, جو نیک نیتی سے یہ بات کرتے ہیں کہ فیصلے سڑکوں پر ہونے چاہیے, سڑکوں پر ہوں گے, اس بات سے میں اتفاق کرتا ہوں کہ فیصلے سڑکوں پر ہی ہوں گے. اس بات سے بھی میں اتفاق کرتا ہوں کہ لوگوں کو سڑکوں پر آنا چاہیے. لیکن ایک چیز سے میرا اپنے دوستوں سے اختلاف ہے جو پاکستان میں موجود نہیں ہیں. ان میں سے کچھ کو, اکثریت کو نہیں, کچھ کو یہ لگتا ہے کہ لوگ, پاکستان کے لوگ تو انقلاب لانے کے لیے تیار ہیں, پاکستان کے لوگ تو سڑکوں پر آنے کے لیے تیار ہیں, لیکن تحریک انصاف اور تحریک تحفظ پاکستان کی قیادت لوگوں کو سڑکوں پر نہیں لا رہی. لیکن میں یہ عرض کرتا ہوں کہ ایسا نہیں ہے, میں اس سے اختلاف کرتا ہوں. کیوں؟ 5 وجوہات ہیں جس وجہ سے لوگ سڑکوں پر نکلنے کے لیے تیار نہیں ہیں. ہاں, جو تبدیلی آئی ہے وہ یہ آئی ہے کہ لوگوں کی آنکھوں کا عمران خان نے آپریشن کر دیا ہے. لوگوں کو حقائق پتہ ہیں کہ پاکستان 78 سال سے پیچھے کیوں جا رہا ہے, پاکستان 30-40 سال میں تباہ اور برباد کیوں ہوا ہے, پاکستان
پاکستان کمزور کیوں ہو رہا ہے, پاکستان کے لوگ اور آنے والی نسلوں کے لیے مشکلات کیوں بڑھ رہی ہیں, بیماری کی تشخیص ہو گئی ہے. یہ بات تو عمران خان کو کریڈٹ دیں کہ پاکستان کے لوگوں کو آنکھوں کو انہوں نے آپریشن کر دیا ہے, جو چیزیں لوگوں کو نظر نہیں آتی تھی وہ نظر آتی ہیں. یہ بات تو درست ہے. یہ بات بھی درست ہے کہ پاکستان کے لوگ اس نظام سے صلح کرنے کو تیار نہیں ہیں, اس حکومت کو ماننے کو تیار نہیں ہیں. اگر یہ کہیں کہ 10 سال بھی نظام رہنا ہے تب بھی لوگ اس نظام سے صلح کرنے کو تیار نہیں ہیں, سودے بازی کرنے کو تیار نہیں ہیں, اس کے ہاتھ میں بیعت کرنے کو تیار نہیں ہیں, لیکن اور ووٹ ان کو دینے کو تیار نہیں ہیں. لیکن اور جب ووٹ ہوں گے تو عمران خان کو 70, 80, 90% لوگ ووٹ ڈالنے کے لیے تیار ہیں. لیکن آپ کہیں کہ ایجیٹیشن کے لیے لوگ نکلیں گے تو وہ لوگ نہیں نکلتے. اس کی 5 وجوہات ہیں. پہلی وجہ تو ظاہر ہے ڈی این اے میں ہی نہیں ہے, پنجاب کے ڈی این اے میں نہیں ہے کہ ہم لوگ مزاحمت کریں. دوسری وجہ یہ ہے کہ خوف ہے. مرید کے 26 نومبر اے جے کے جو کچھ ہوا ہے, جو طاقت کا بے دریغ استعمال ہوا, اس کو سے لوگوں کو خوف ہے. اب لوگوں کو خوف کیا ہے کہ میں نکلوں گا, میں گرفتار ہو جاؤں گا, میں خدا نخواستہ جبری گمشدہ ہو جاؤں گا, خدا نخواستہ مجھے گولی لگ سکتی ہے, میرے گھر پولیس آ جائے گی, چادر واری کا تقدس پامال ہوگا, میری نوکری ختم ہو جائے گی, میرا کاروبار تباہ ہو جائے گا, میرے بچوں کا کیا بنے گا. تو یہ خوف ہے جس وجہ سے لوگ نہیں نکلتے. اگلی جو وجہ ہے لوگوں کے نہ نکلنے کی, لوگوں کو یہ ہے کہ میں اگر گرفتار ہو گیا تو میں تو ڈیلی بیسس پہ اپنے گھر کی روٹی پوری کر رہا ہوں, 2 وقت کا کھانا پورا کر رہا ہوں. 13 کروڑ لوگ خط غربت سے نیچے ہیں. 13 کروڑ لوگ, یعنی 13 کروڑ لوگ پاکستان کے اندر ایسے ہیں جو جن کو جتنی خوراک چاہیے ان کو ان کی صحت کے مطابق, ان کی صحت کی ضرورت کے مطابق, ان کی عمر کے مطابق ان کو نہیں مل رہی. بچوں کی فیس نہیں دے پا رہے, گھر کا کرایہ نہیں دے پا رہے, علاج نہیں کروا پا رہے. 13 کروڑ لوگ غربت کا شکار ہیں. ان کو یہ ہے کہ میں اٹھایا گیا تو میرے گھر کیسے چلے گا, میرے بچوں کا کیا ہوگا. اس کے علاوہ اگلی ایک وجہ جو چوتھی ہے وہ ہے پی ٹی آئی کی قیادت پر اعتماد ہی نہیں رہا لوگوں کا, کہ یہ تو ان پہ اعتماد نہیں ہے. اور لاسٹ جو وجہ, چلیں لاسٹ وجہ کو بعد میں آتے ہیں. اب مسئلہ یہ ہے کہ تحریک انصاف اور تحریک تحفظ پاکستان کے جو لوگ انگیجڈ ہیں وہ کہتے ہیں کہ دیکھیں, پہلی بات تو یہ ہے کہ اس وقت لوگ اتنی بڑی تعداد میں نکلنے کو تیار نہیں ہیں جتنی تعداد چاہیے. وہ جو سلمان اکرم راجہ صاحب کہتے ہیں اور درست کہتے ہیں کہ 78 سال سے ایک نظام چل رہا ہے. اس 78 سال سے جاری نظام کو اگر آپ نے تبدیل کرنا ہے, گرانا ہے, تو یہ 1.5-2 لاکھ لوگ پی ٹی آئی کے نہیں اس کو گرا سکتے. اور میں جب یہ بات کرتا ہوں تو کچھ دوست اعتراض کرتا ہے, لیکن یہ ایک تلخ حقیقت ہے کہ مجھ سمیت 99.99% لوگ یہ سمجھتے ہیں یا چاہتے ہیں کہ میں تو گھر بیٹھا رہوں, کے پی والے اور کچھ پنجاب سے لوگ نکلیں, 1.5-2 لاکھ جائیں, گولیاں کھائیں, جانے دیں, جانے لیں, گولی چلائیں, گولی کھائیں اور اس حکومت کو گھر بھیج دیں اور ہماری زندگیوں میں سکون آ جائے. ایسا نہیں ہوا کرتا. سلمان اکرم راجہ صاحب کی یہ بات بالکل درست ہے کہ جب تک پاکستان کے لوگ فیصلہ نہیں کریں گے کہ ہم نے اس نظام کو گھر بھیجنا ہے تو صرف پی ٹی آئی کے 1.5-2 لاکھ لوگ اس نظام کو گھر نہیں بھیج سکتے. اگلی بات یہ ہے جو پی ٹی آئی اور تحریک تحفظ پاکستان کی قیادت کہتی ہے, جو لوگ انگیجڈ ہیں, جو بات چیت کر رہے ہیں, پہلی بات وہ یہ کہتے ہیں کہ بھائی بات یہ ہے کہ اس وقت ہم 10 لاکھ لوگ نکال بھی لیں, امریکہ اور پاکستان ایک پیج پر ہیں, یہاں پہ 5000 لوگوں کی بھی جان چلی جائے تو کس نے پوچھنا ہے. اور انٹرنیشنلی ہیومن رائٹس نہیں رہے دنیا میں. جو کچھ غزہ میں ہوا, جو لبنان میں ہو رہا ہے, جو ایران میں ہوا ہے, ہیومن رائٹس ختم ہو گئے ہیں. امریکہ کی اس وقت بدماشی ہے, جو امریکہ کے ساتھ ہے وہ جو مرضی کرے اس کو سب معاف ہے, اور جو امریکہ کے ساتھ نہیں ہے تو وہ پھر کچھ نہیں کر سکتا. اور اس یہ تلخ حقیقت اور گراؤنڈ ریالٹی ہے کہ پاکستان کی حکومت اس وقت امریکہ کے ساتھ ہے, امریکہ پاکستان کے ساتھ ہے. جب امریکہ پاکستان کی حکومت کے ساتھ ہے تو پھر حکومت جو مرضی کرے اس کو کوئی نہیں پوچھے گا. عمران خان کے دور میں نے اس دن محیط پیرزادہ صاحب کے پروگرام میں بھی کہا تھا, ایک کامن ہاتھی تھا اور اس کے لیے پوری دنیا میں کمپین چلی, فنڈنگ ہوئی, بیمار ہو گیا تھا وہ. اس کامن ہاتھی کو لینے کے لیے باہر سے جہاز آئے, کمپین چلی, فنڈنگ ہوئی اور وہ اس جہاز میں لے گئے تھے کامن ہاتھی کو. آپ اندازہ لگائیں کہ عمران خان کے دور میں ایک ہاتھی بیمار ہو گیا تھا تو پوری دنیا کے اندر سے چیخیں آئی تھیں. پوری دنیا میں اینیمل رائٹس کی تنظیمیں اور ہیومن رائٹس کی تنظیمیں, حالانکہ وہ تو جانور تھا, انسان بھی نہیں تھا, لیکن ہیومن رائٹس کی تنظیمیں, اینیمل رائٹس کی تنظیمیں پوری دنیا میں شور مچ گیا. اور اس ہاتھی کو بیمار ہونے پہ وہ پاکستان سے لے گئے تھے کہ اس کا علاج یہاں پہ نہیں ہو سکتا. آپ اندازہ لگائیں. اور آپ پوری دنیا سے کوئی چیز آپ نے سنی ہے؟ کیونکہ جو کچھ پاکستان کے اندر ہوئے, وجہ یہ ہے کہ دنیا بدل گئی ہے, ہیومن رائٹس ختم ہو گئے ہیں دنیا میں, عالمی قوانین ختم ہو گئے ہیں, بدماشی پہ دنیا چل رہی ہے. اور جو دنیا کا بدماش ہے, جو اس بدماش کے ساتھ ہے اس کو 7 خون معاف ہیں, 700 خون معاف ہیں, اس کو سب کچھ معاف ہے. اور جو اس کے ساتھ نہیں ہے تو وہ اپنے ملک اندر حکومت میں ہی نہیں رہ سکتا, اس کو حکومتیں بدل جاتی ہیں. چاہے جائے کہ قوم وہاں پہ متحد ہو اور ایران جیسی جو ہے وہ ایک قوم ہو. اب وہ یہ کہتے ہیں کہ اس وقت وہ کہتے ہیں کہ مزاحمت کیوں کی جاتی ہے, اسی لیے کی جاتی ہے کہ آپ مذاکرات کی ٹیبل پر آئیں.
وہ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ اس وقت مذاکرات کی ٹیبل پہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بیٹھ چکے ہیں، وہ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ان کی بات چیت درست انداز سے آگے بڑھ رہی ہے، وہ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ بجٹ کے بعد ہمیں یہ کمٹمنٹ دی گئی ہے کہ چیزیں تبدیل ہونا شروع ہو جائیں گی۔ جب ہم انہیں کہتے ہیں کہ پچھلے 4 سال میں تو ہر چیز دھوکہ ثابت ہوئی، ٹرک کی بتی ثابت ہوئی، جھوٹ اور فراڈ ثابت ہوئی، وہ کہتے ہیں نہیں، اس بار یہ معاملہ اس لیے سیریس ہے کیونکہ چیلنجز انٹرنیشنلی، ریجنلی، انٹرنلی، سیکیورٹی، بہت کچھ ایسا ہے جو میں آپ کے ساتھ، جو انہوں نے مجھے بتایا ہے، جو میں ویڈیو میں بیان نہیں کر سکتا آپ کو، بہت حساس چیزیں ہیں۔ وہ کہتے ہیں اس سال تو وفاق نے 1200 ارب لے لیا دفاعی بجٹ کے لیے، اگلے سال 2000 ارب چاہیے ہوگا، ظاہر ہے مہنگائی بڑھ رہی ہے، اخراجات دفاعی بڑھ رہے ہیں، اگلے سال 2000 ارب چاہیے ہوگا، تو آپ کیسے لیں گے؟ اور 2000 ارب اگر وفاق مزید اگلے سال لے لے گا تو صوبے کدھر جائیں گے؟ تعلیم، ہیلتھ، اس کے بجٹ ہم کہاں سے پورے کریں گے؟ تو جب تک سیاسی استحکام نہیں آتا، آپ کی ایکسپورٹ نہیں بڑھے گی، آپ کا ملک نہیں چلے گا، آپ کی اکانومی نہیں چلے گی، لوگ دیوار سے لگ رہے ہیں، خودکشیوں پر مجبور ہو رہے ہیں، تنگ آمد جنگ آمد کی طرف جا رہے ہیں، یہ تو کسی وقت بھی کوئی چیز ٹریگر کی خدا نہ خاصہ تو معاملات تو ہر کسی کے ہاتھ سے نکل جائیں گے۔ تو وہ یہ کہتے ہیں کہ ہماری بات چیت پازیٹیو چل رہی ہے، ہم مذاکرات کی ٹیبل پر موجود ہیں، ہماری ملاقاتیں جاری ہیں۔ ہاں، اگر وہ کہتے ہیں کہ 4 ہفتوں میں کچھ نہیں نکلتا، اور میں نے جب ان سے پوچھا کہ میں نے کہا کوئی ٹائم لائن تو بتائیں نا، وہ کہتے ہیں کہ ہم جولائی کے اینڈ تک انتظار کریں گے، اس کے بعد ہم سسٹم سے بھی نکلیں گے، اور ہم پھر جتنی ہماری کیپیسٹی ہے پھر ہم اپنے طور پہ جو ہم کر سکتے ہیں، ہم اپنی جو قربانی دینی پڑی ہم دیں گے۔ لیکن اس وقت کیونکہ ہماری بات چیت زبردست انداز سے وہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ آگے بڑھ رہی ہے، تو لہٰذا وہ کہتے ہیں کہ ابھی ہم کوئی ایسا مس ایڈونچر نہیں کریں گے جس سے عمران خان کو نقصان ہو، اور ویسے بھی تحریک انصاف کو بڑی کوئی کال دینے کے لیے 1.5-2 ماہ بہت ایکٹیویٹیز کرنی پڑیں گی۔ تو یہ سارا مدعا ہے جو میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے۔ تو اب میرا جو اختلاف ہے ساری چیز میں وہ صرف یہ ہے کہ تحریک انصاف کو عوامی ایشوز پہ تو بات کرنی چاہیے۔ ہاں، ایک اور بات مجھے یاد آ گئی ہے، مجھے تحریک انصاف کے جو لوگ اس وقت انگیجڈ ہیں ان میں سے ایک رہنما نے آج کہا، میری فون پہ بات ہو رہی تھی، انہوں نے کہا کہ یہ بتاؤ کہ کتنے لوگ اس وقت ایسے ہیں پاکستان کے اندر جن کی 2 وقت کی روٹی بھی باعزت طریقے سے نہیں پوری کر پا رہے؟ میں نے کہا 13 کروڑ۔ انہوں نے کہا 13 کروڑ میں سے یہ بجٹ کے موقع پہ کتنے لاکھ، کتنے ہزار نکلے ہیں؟ میں نے کہا جی کوئی 400-500 صرف سرکاری ملازمین بجٹ کے موقع پہ آئے ہیں ریڈ زون میں۔ انہوں نے کہا یہ بتاؤ اگر 13 کروڑ جن کی روٹی پوری نہیں ہو رہی ان میں سے 400-500 نکلے تو خود اندازہ لگا لو کہ پاکستانی قوم انقلاب لانے کے لیے اور سڑکوں میں نکلنے کے لیے کتنی تیار ہے۔ دوسرا، انہوں نے یہی کہا کہ چلیں تحریک انصاف تو کمپرومائز ہے اس کی قیادت، کسان نکلے ہیں، تاجر نکلے ہیں، انڈسٹریلسٹ نکلے ہیں، نوجوان نکلے ہیں، انہوں نے کہا کوئی طبقہ تو بتاؤ جس نے اس نظام کو ٹف ٹائم دیا ہو۔ میرا جو اختلاف ہے پی ٹی آئی سے وہ صرف میرا اب یہ ہے کہ آپ عوامی ایشوز پہ ان کا ڈسکنیکٹ ہے۔ دیکھیں جس طرح سے یہ پریس کانفرنسز کر رہے ہیں اکانومی کے اوپر، ایسے نہیں لوگوں کو سمجھ آتی۔ آپ نے کوئی وائٹ پیپر جاری نہیں کیا، کوئی آپ نے حکومت کے سامنے مطالبات نہیں رکھے کہ یہ 5 چیزیں کرو ورنہ تمہاری ایسی کی تیسی ہم یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے۔ عوامی ایکشن کمیٹی کیوں کامیاب ہوئی ہے یا کیوں کامیاب ہو رہی ہے؟ کیوں کشمیر کے لوگ ان کے پیچھے کھڑے ہو گئے ہیں؟ انہوں نے ایک پیج کے اوپر 37-38 اپنی وہ جو رکھی ہیں نا مطالبات، جو مطالبہ پڑھیں گے آپ کو سیدھا سمجھ آتا ہے کہ وہ کہتے ہیں ہیلتھ کارڈ دو، وہ کہتے ہیں کہ فلانا ٹیکس ختم کرو، وہ کہتے ہیں فلانے پل بنا دو، وہ کہتے ہیں یہ وہ سادہ سے انداز میں انہوں نے ایک چارٹر آف ڈیمانڈ بنایا، اس میں ہر طبقے کی اس میں ان کی جو ضرورت ہے وہ موجود ہے۔ یہ پی ٹی آئی نہیں کر سکی، پی ٹی آئی کا عوامی ایشو سے ڈسکنیکٹ ہے، لوگ ان پہ اعتبار ان کی قیادت پہ نہیں کرتے۔ تو یہ بہرحال چیزیں میں نے آپ کے سامنے ان کا موقف رکھ دیا ہے، جو وہ سمجھتے ہیں کہ ان کی انگیجمنٹ اچھی چل رہی ہے، اور وہ یہ سمجھتے ہیں، وہ کہتے ہیں الٹیمیٹلی آنا تو ٹیبل پر ہے نا، تو کہتے ہیں ٹیبل پہ ہم آ چکے ہیں، بات چیت ہماری جاری ہے، تو ہم کیوں مس انٹروینچر کریں؟ تو بہرحال دیکھتے ہیں کہ جو وہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ جون میں عمران خان صاحب سے ملاقاتیں بحال ہو جائیں گی اور جولائی کے اینڈ تک ہم ویٹ کریں گے کہ جو ہم سے کمٹمنٹس کی جا رہی ہیں وہ پوری کی جائیں۔ اور اس میں نے کہا آپ کی کیا شرائط ہیں؟ انہوں نے کہا عمران خان تک ذاتی معالجین کی رسائی، بہنوں کی ملاقاتیں، عمران خان کا پراپر ٹریٹمنٹ، اور عمران خان کے کیسز لگیں، اور عمران خان میرٹ پہ جو ہیں وہ رہا ہو۔ یعنی وہ یہ نہیں کہہ رہے کہ جولائی کے اینڈ تک رہا ہو جائیں، نہیں، وہ کہہ رہے ہیں پروسیس شروع ہو۔ میں نے کہا آپ کے ذہن میں کیا ہے کہ کتنا آپ اگر یہ پروسیس شروع ہو جاتا ہے تو کتنا ٹائم لگے گا؟ تو وہ کہتے ہیں کہ اگر یہ پروسیس شروع ہو جاتا ہے تو ہم خود کانفیڈنٹ ہیں کہ 3-4 ماہ میں یہ ساری چیزیں ایگزیکیوٹ ہو جائیں گی۔ تو اب آپ پی ٹی آئی کی پس پردہ بات چیت کرنے والوں کی جو میں نے آپ کے سامنے موقف رکھا اس کو آپ دیکھیں، سہیل وڑائی صاحب، حفیظ اللہ نیازی صاحب، نصرت جاوید صاحب کے کالمز کو ملائیں تو اس سے تو لگتا ہے کہ واقعی کچھ ہے۔ لیکن 4 سال میں تو جو بھی تھا وہ ٹرک کی بتی تھی، اب ایسا ہوتا ہے نہیں ہوتا، یعنی والا وقت بتائے گا۔